تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ دنیا ہے، اور دنیا، اس کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور یہ فنا ہو جانے والی دنیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے. کہیں صبر کا امتحان ہے تو کہیں شکر کا امتحان ہے، کہیں امیری دے کر اللہ نے آزمایا ہے تو کہیں غریبی دے کر آزمایا ہے، کہیں صحت دے کر آزمایا ہے تو کہیں بیماری دے کر آزمایا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے امتحان میں پاس ہوئے یا ناکام ہو رہے ہیں. یعنی ہم اللہ کے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش میں جد و جہد میں لگے ہیں، کامیاب ہونے کی جد و جہد میں لگے ہیں، یا پھر ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں بھیجا ہے دنیا میں جس امتحان کے لیے، اس امتحان کو بھول گئے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت برا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، ہر خواہش، جائز ناجائز ہر خواہش پوری کرے. ہاں دیکھو، خواہش انسان اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے اور اچھے کھانا کھانا منع نہیں ہے، لیکن اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہوئے حدود کو پار کرنا، یعنی جو اللہ رب العزت نے دائرہ بنایا ہے اس دائرے سے آگے نکل جانا، اور اس دنیا میں یعنی اس ناز و نعمت میں رہتے ہوئے اچھا کھانا اور اچھا کپڑا اور دنیا کی عیش و عشرت میں رہتے ہوئے اللہ کو بھول جانا، یہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا. سمجھ رہے؟ لیکن اگر ہم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے، کپڑا اچھا دیا ہے، کھانا اچھا دیا ہے، اور اس میں بھی بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے اور شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت یہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ جو شخص دنیا میں اپنی شہوتوں کو پوری کرتا ہے تو وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورے کرنے سے محروم ہوتا ہے. اور جو شخص دنیا میں ناز و پرواہ یعنی رئیس لوگوں کی زیب و زینت کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا، کہ اوہو دیکھو تو ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے، ان کا تو خود کا مکان ہے، اور دیکھو تو کتنا اچھا کماتے ہیں، اور للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کتنی اچھی زندگی ہے نا ان کی، ایک ہماری زندگی ہے، ہم تو اچھے سے کھا پی نہیں پاتے، ان کو تو دیکھو ہر آئے دن ہوٹل میں، پوری فیملی ہوٹل میں کھانا کھا رہی ہے، گھومنے جا رہی ہے، تو کبھی یہاں گھوم رہی ہے، تو کبھی فلاں ملک جا رہی ہے، تو کبھی کشمیر جا رہی ہے، تو کبھی کدھر جا رہی ہے، اور وہ گھومتی ہی رہتی ہے. اللہ نے کتنا مال دیا ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ ہم اتنا گھوم پھر سکیں. تو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. تو کہا کہ وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے. ایسے لوگ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عزیز نہیں رکھتے جو دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور سوچے کہ کاش. سمجھ رہے؟ تو کہا جو شخص کم سے کم روزی پر صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، یعنی کمانے کی جستجو ہے لیکن اللہ کو بھولے نہیں، لیکن اس ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے، کما رہا ہے وہ، لیکن وہ سوچے کہ کاش میرے پاس اتنا اچھا ہو کہ میرا فلاں جگہ پہ جو ہے نا، وہ فلاں ایریا اور فلاں جو پوش ایریا ہے، میرا وہاں مکان ہو، اس طرح سے، تو کاش میرے پاس بھی ہوتا، اور مطلب اس طرح سے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے. تو پھر کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک وہ شخص اللہ کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے. اور کہا جو شخص کم سے کم روزی پر صبر کر لے اور تحمل کر لے کہ اللہ آپ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پہ اللہ آپ کا شکر ہے، تو جنت میں فردوس اعلیٰ میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. یعنی کم رزق ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. مال کی کمی ہے، مال بہت فراوانی سے نہیں ہے،
لیکن اس میں بھی وہ شکر ادا کر رہا ہے. تو کہا کہ کم مال پر بھی شکر ادا کرتے ہوئے چلے، اللہ کی طرف نگاہ ہے. تو کہا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اس کو رکھا جائے گا. اور ایک جگہ پر حضرت لقمان علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں، اللہ رب العزت نے ان کی نصیحت کا اس مشہور قول کا ذکر فرمایا کہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے، اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے وہ. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا. تو کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا تھا حضرت لقمان علیہ السلام کو، آپ کو بادشاہت چاہیے یا حکمت چاہیے؟ جو آپ پسند کرتے ہیں تو ان کو دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے حکمت چاہیے. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا لقمان علیہ السلام سے کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موافق حکومت کرو؟ تو انہوں نے کہا، فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے نا کہ مجھے عذر نہیں ہے، اس لیے کہ یعنی اگر اللہ میں اگر منع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب اگر آپ چاہیں، مطلب اگر میں عذر آپ میرا قبول کرتے ہیں تو پھر میں یہ اختیار کہ مجھے آپ نے اس کا اختیار دیا ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں، تو میں معافی کے ساتھ جو ہے اپنے ذمے نا اللہ پاک مجھے مصیبت نہیں رکھنی ہے. یعنی اللہ نے بادشاہت کہا کہ تم کو بادشاہت چاہیے. تو فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان علیہ السلام سے کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لقمان علیہ السلام نے کہ حاکم جو ہے نا بہت سخت جگہ پر ہوتا ہے، ناگوار چیزیں، ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے. یعنی اگر بادشاہ جو ہے وہ بادشاہت کرتا ہے نا تو یہ پاسبلٹی ہے اس کے لیے کہ وہ ظلم بھی کرے، نا انصافی بھی کرے، انصاف بھی کرے. سمجھ رہے؟ تو مطلب اس کے ساتھ اسے گناہ سرزد ہو سکتا ہے اس طرح سے بادشاہت میں آنے کے بعد. اور اگر وہ سیدھے راستے پہ چلے تو جنت بھی مل سکتی ہے. تو کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزارے، حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزارے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کو جو ہے آخرت کے اعتبار سے وہ ضائع ہو جائے. یعنی ان کا بولنے کا مطلب تھا کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے نا تو دنیا اس سے چھوٹ جاتی ہے پھر، اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے کام پر. اور فرشتوں کو جب انہوں نے اس طرح سے جواب دیا نا تو بڑی حیرت ہوئی فرشتوں کو اس بات سے کہ کتنی حکمت والی بات انہوں نے کی. اسی لیے تو انہیں لقمان حکیم کہا جاتا تھا نا، کہ بڑی حکمت والی باتیں تھیں ان کے پاس. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری حکمت کی باتیں بتلائی ہیں، جس میں سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا کثرت سے جو ہے علماء کی، حکما کی مجلس میں بیٹھا کرو اور جو ہے ان کی بات کو سنا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں نا، جیسا کہ مردہ زمین پہ زوردار بارش ہوئی ہو تو کیسے اس پہ گھاس نکل جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں دنیا جو ہے نا یہ دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں ہے. یعنی جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور وہ بھول گیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو کہا کہ پھر اس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے. اور کہا دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، پھر ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، جس نے دنیا میں ہی کمانے جمانے میں لگا رہا اور اللہ کو بھول گیا. اور کہا دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے نا جس کو بالکل عقل نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو بالکل عقل نہیں ہے نا وہ دنیا کے لیے مال جمع ہی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے. وہ اتنا مال جمع کرنے میں مصروف ہے، دنیا میں اتنا کمانے اور جمانے میں مصروف ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، دنیا خود ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے اور جو کچھ ہے سب اس میں ملعون ہے بجز اس کے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے ہو. باقی سب چیزیں ایسی ہیں جس پر لعنت کی گئی ہے. ساتھیوں ہم اللہ رب العزت سے بہنوں بچیوں مانگا کریں اور رویا کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں دنیا کی ہرس اور لالچ اور گندگی سے ہمارے دل کو بچائیے. بس اتنا اللہ سے مانگ کر
رویا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، یعنی انسان کے بدبخت ہونے کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں. ایک تو اس کی آنکھ خشک ہو جائے، اسے اپنے گناہوں پر اور آخرت کی کسی بات کو سن کر رونا نہ آئے. اب ہم چیک کریں کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں آنسو ہی نہیں آتا اللہ کے سامنے رونے میں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرنے میں. دوسرا کہا جس کا دل سخت ہوتا ہے نا، دل کا سخت ہونا کہ کوئی بات دل پہ اثر نہیں ہو رہی ہے. تیسرا کہا کہ امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا سے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو ایسا بھی ہو ویسا بھی ہو دنیا میں. اور چوتھا دنیا کی لالچ، لمبی لمبی امیدیں اور دنیا کی لالچ، یہ 4 چیزیں. تو انشاءاللہ العزیز آج اسے ہم نیت کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دل سے دنیا کے گرد و غبار کو نکال دیجیے. دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے، آج عمل کریں گے تو قیامت کے دن اس کا آج بیج بویا ہے نا تو قیامت کے دن کاٹیں گے، تو جیسا بیج بویا جائے گا ویسا کاٹا جائے گا. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ